وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت 231، یہ بھی طلاق سے ہی متعلق ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے، او یا سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا رخصت کر دو ان کو بھلے طریقے کے ساتھ۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو یا تو ان کو بھلے طریقے سے روک لو۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر طلاق کا مطلب وہ والی طلاق ہے جس پر رجوع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو رجوع کرنے والی طلاق پہلی 2 طلاقیں ہیں ان میں شوہر رجوع کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس میں بھلے طریقے سے رجوع کر لو۔ یعنی کیا مطلب ہے بھلے طریقے سے؟ یعنی کہ اس نیت کے ساتھ کہ تم اب دوبارہ ان کے حقوق اچھے طریقے کے ساتھ پورے کرو گے، اچھی نیت کے ساتھ دوبارہ مفاہمت کر لو، مل جاؤ، یا پھر اگر فیصلہ کر چکے ہو کہ الگ ہی ہونا ہے تو پھر کیا ہے، بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ وہ رخصت کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، کہ جو بھی تحفے تحائف، جو مال، جو کچھ ان کو بیوی کو دیا، وہ اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہیں لوگے اور بہت عزت اور احترام کے ساتھ ان کو اپنے گھر سے رخصت کرو گے۔ تو اس میں اس طلاق کا ذکر ہے جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو، ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تکلیف دینے کے لیے، ان پر زیادتی کرنے کے لیے۔ یعنی اگر رجوع کیا بھی ہے تو آپ کی نیت کیا ہے؟ نیت یہی ہونی چاہیے کہ اب اچھے طریقے کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ان سے ان کے حقوق پورے کرو گے، اس نیت کے ساتھ روکو۔ اس نیت کے ساتھ مت روکو کہ تم ان کو تکلیف دو یا ٹارچر کرو یا ان کو تنگ کرو۔ جیسے دور جاہلیت میں ایک شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا، اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو کہتا تھا نہ تو تمہیں میں آزاد کروں گا، نہ میں تمہیں اپنے گھر بساؤں گا۔ اس کو طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا عدت کے درمیان ہی۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا کہ طلاق، جو رجوع کرنے کی طلاقیں ہیں وہ صرف 2 ہی ہیں، اسی میں ہی صرف رخصت ہے، تیسری اگر دے دو گے تو پھر رجوع کرنے کا حق ختم ہو جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس نیت سے نہیں روکو ان کو کہ تم لوگ ان پر زیادتی کرو گے یا کوئی پرانے بدلے لوگے، کیونکہ انسان کے دل میں باتیں ہوتی ہیں، غصہ ہوتا ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں جس پر طلاق ہوتی ہے۔ تو انسان اس نیت سے کہ اچھا میں اس سے رجوع کر لوں اور پھر بعد میں اس سے اپنی جو ہے اسے ٹارچر کروں، اس پر زیادتی کروں، تو اس نیت سے مت روکو ان کو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا یعنی ان کو تکلیف دینے کے لیے رجوع کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بیوی کو روک لوں گا اور اس پر زیادتی کروں گا، اپنے پرانے بدلے لوں گا، اس پر ظلم کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت پہ پل صراط پر سے ہر شخص کو گزرنا ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، اس کے آگے جنت ہے۔ اگر اس پل سے گزر بھی جائیں گے تو بھی ایک اور پل آئے گا جنت میں جانے سے پہلے جس کو قنطرہ کہا جاتا ہے، وہاں پر حقوق العباد کا معاملہ چکایا جائے گا۔ جس کسی پر تن کے برابر بھی ظلم کیا ہوگا انسانوں میں سے، کسی کو کوئی بھی ایسی بات تکلیف دے کہی، کوئی کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف ہوئی آپ کی وجہ سے، تو وہاں پر جو ہے حقوق العباد کا معاملہ نپٹایا جائے گا۔ اور انسان کے پاس دینے کے لیے کیا ہوگا؟ جس پر آپ نے ظلم کیا ہوگا اس کو آپ اپنی نیکیاں دیں گے، نیکیاں دے کے معاملہ چکایا جائے گا۔ تو یہ معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انسان در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، نہ تو مذاق میں طلاق دینی چاہیے، کیونکہ اگر مذاق میں بھی انسان طلاق دے دے نا تو طلاق واقعہ ہو جاتی ہے۔
اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان سے کھیلنا نہیں ہے ان آیات سے، کہ ان سے غلط فتوے نکال لیں، ان کی غلط انٹرپریٹیشنز کر لی جائیں اور خود سے خود ہی ان کے مطلب نکال لیے جائیں، اور جیسے حلالہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے خود ہی سے ایک نکال لیا اس میں، تو پہلو تو اس قسم کی کوئی چیز اللہ کی آیات کے ساتھ نہیں آپ کر سکتے، جو حکم ہے وہ واضح ہے اور اس کو ویسے ہی اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو پھر بعد میں مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت 231، آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، یعنی یہ جو شادی بیاہ اور طلاق کے معاملات ہیں اور جو ان میں احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیے، ان کو مذاق مت بناؤ۔ مذاق بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب خاتون ہے، وہ طلاق لینا چاہتی ہے، اب اللہ نے رول سیٹ کر دیا کہ خاتون طلاق لے گی تو اس کو اپنا ہر حق چھوڑنا ہے، اس کو سارے تحفے تحائف چھوڑ کر، مہر چھوڑ کر پھر جانا ہے، پھر طلاق لینی ہے۔ لیکن عورت کہے کہ نہیں، میں تو طلاق بھی لوں گی، خلا بھی لوں گی، اور ساتھ میں سارا سامان بھی لے کے جاؤں گی۔ اور اس کے لیے بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں اتنا زیادہ خوار ہوتے ہیں، پھر کورٹس میں جاتے ہیں، کیسز چلتے رہتے ہیں، اور پھر خواتین جو ہیں ان کی فیملیز بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں اس بات پہ، یا پھر مرد یہ کہے کہ جی میرے پاس طلاق کا حق ہے، میں طلاق بھی دوں گا، اس کو بے عزت کر کے گھر سے بھی نکالوں گا، پھر میں اس سے سارا سامان بھی جو ہے واپس لے لوں گا۔ اگر یہ شوہر کرے تو یہ کیا ہے؟ پھر اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے نا، کہ آپ اس پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کو، نیتوں کو، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے کہ جو انسان کسی کو نقصان دیتا ہے اللہ اس کا نقصان کرے گا، جو کسی کو نقصان دے گا اللہ اس کا نقصان کرے گا، جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا اللہ اس کو مشکل میں ڈال دے گا۔ یہ حدیث مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ تو ہم سب کو یہ جان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں یا کسی کا نقصان کرتے ہیں، کسی کو مشکل میں ڈالتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ہمارے ہی اوپر وہ مشکل آ جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اگر آپ کسی کے حقوق ماریں گے، اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے تو وہ اس دنیا میں ہی ظلم آپ کے اوپر بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ کیا نعمت اللہ کی ہم پر ہے؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، جو اس نے نازل کی ہے ہم پر، وہ نعمت جو اس نے ہم پر نازل کی ہے، کیا؟ من الکتابی، کتاب میں، یعنی قرآن میں، والحکمتی، اور حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ کتاب ہمیں دی قرآن، جس میں سارے واضح احکامات ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکمت سکھائی، سنت دی ہمیں، اپنی اسوہ دیا ہمارے لیے، پریکٹیکلی سارا کچھ کر کے دکھایا۔ اور یہ جو اسپیشلی اس کانٹیکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سنت دیکھیں، حکمت دیکھیں، تو ان کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس میں ایک کی نہیں 12 خواتین کی گواہی ہے ہمارے پاس کہ ان کا اخلاق گھر میں کیسا تھا، بیویوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا۔ یعظکم بھی، اور اللہ ان سب کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار نصیحت کرتا ہے، اللہ بار بار وارننگ دیتا ہے، اللہ کی آیات بار بار ہم پڑھتے ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اتنا ڈیورس ریٹ بڑھ جاتا ہے اور اتنا خواتین کو بھی تنگ کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، مرد بھی تنگ ہوتے ہیں، خواتین بھی تنگ ہوتی ہیں، اور ایک مذاق بنایا ہوا ہے اس سارے معاملے کو۔ تو یہ انسان کب کرتا ہے؟ تب جب اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ بے شک ہر چیز کو کا علم رکھتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو، ہماری نیتوں کو، کس نیت سے کون سا کام کیا جا رہا ہے، کیا معاملہ پیش آیا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں۔ ہم کچھ بھی اس سے تو نہیں چھپا سکتے، مگر ان احکامات پر عمل صرف انسان وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ مجھے اپنے ہر ظلم کا
ایک نہ ایک دن بدلہ دینا پڑے گا۔ میں اگر کسی کو مشکل دوں گا، کسی کے لیے زندگی عذاب بناؤں گا، اگر میں کسی کو تکلیف دوں گا تو مجھے ایک نہ ایک دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کو جواب تو قیامت میں جا کے دینا پڑے گا نا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں جو کسی کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے۔ تو یہ آیت تھی، آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ اور یہ ساری طلاق کی آیات ہیں، اور اسی لیے کیونکہ یہ سینسٹیو میٹر ہے، بہت مشکلات میں لوگ پڑ جاتے ہیں، غصے میں اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے میں یہ معاملات پیش آتے ہیں، تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان معاملات میں بھی جذبات کو کنٹرول کر کے چلنا ہے اور اللہ کے ہی حکم کی فرما برداری کرنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔